تو بتاؤ کہ تم مجھے اپنے دکان سے نکال دو گے رکھو گے؟ یہ کہو گے ایسا نوکر تو پہلی بار ملا، 10,000 روپے تنخواہ ہے، مالک آپ ہمارے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا تو کبھی 10 کی بجائے 15 بھی دے سکتے ہیں۔ اب جس کے مالک حضور ہوں، جس کے مالک حضور ہوں، رات گزارتے تھے حضرت ربیعہ، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمانے لگے ربیعہ تو جو چاہے وہ مانگ، آج تو جو چاہے وہ مانگ لے، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ آج تو جو چاہے مانگ لے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت دے دیجئے، خالی جنت نہیں چاہیے بلکہ جنت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ جنت تو بہت بڑی ہے، دنیا میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تو جنت میں بھی آپ کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ تو ہم نے تمہیں دے دی، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب جنت مل گئی اب تو آپ کچھ نہیں چاہیے، اگر دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا تو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آدمی کو کبھی نکالا نہیں جانا۔ تو حضور نے حضرت ربیعہ کو جنت عطا فرما دی اور پوچھا کچھ اور چاہیے؟ تو ربیعہ نے منع کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ اب شعر سنیے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، آپ کے لیے پریشان مت ہونا، ان کے دربار سے سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ تو ہیں ہی دینے کے لیے، وہ تو ہیں ہی دینے کے لیے، کم سے کم ہمارے کردار تو اچھے ہو جائیں، ہمارے طور طریقے تو اچھے ہو جائیں۔ وہ جی کیا ہے کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو کیسے مل جائے گا؟ تمہارے منہ سے شراب کی بو کی بجائے دودھ پاک کی بو آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، دودھ پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اچھی محفل، سب سے اچھی مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنے کرم سے قبول کرتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اپنا لوگ جب اس محفل کو ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہوں تو اللہ یہ آسمان کے فرشتوں میں پکروا دے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ میں نے آج ان سب کی مغفرت فرما دی، اور انشاءاللہ یہ محفل قبول بھی ہوگی، کیونکہ یہ محفل اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ محبوب بندے پیر میرا میر میرا شاہ جینا سیدنا و سندنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی نور اللہ مرقدہ النورانی کی طرف منسوب ہے، تو انشاءاللہ یہ محفل مقبول ہوگی بارگاہ خدا بندی میں، اور اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جاؤ، جگہ خالی ہو گئی ہے، بڑا آگے کو اب ہم ہیں اور نہ ہم سر کے، اگر سر کا تو یوں سر کو قلم کر دو میرے سر چھوڑ کے مت جائیے کہیں بھی۔ تھوڑی دیر بات کریں گے آپ سے، بڑی دور سے آئے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر سمجھ میں آ رہی؟ خیر، میں نے قرآن عظیم کی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کری، ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دوں، اس کا ترجمہ سنا دوں اور اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ سے بات چیت کروں۔ فرمایا جاتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ 19واں پارہ ختم ہے،
19واں پارہ یہاں پہ ختم ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے الحمدللہ. اے محبوب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کے لیے ہیں اللہ کے لیے. اس کے لیے ہیں اللہ کے لیے. ہاں والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا. سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا ہے. ایک کیا ہے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا ہے. اپنے یہاں الحمدللہ حضرات انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، شہداء، صالحین کی نظر و نیاز ہوتی ہے. ان کے نام کی محفل منعقد ہوتی ہے، جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے. تو یہ سب کام قرآن کی تعلیمات کے اندر والا ہے، باہر والا نہیں ہے. سب کام یہ قرآن کی تعلیم کے اندر ہے. یہ قرآن کی تعلیم سے باہر نہیں ہے. یہ جلسے کرنا، جلوس کرنا، نظر و نیاز کرنا، فاتحہ لگوانا، سب یہ قرآن کی تعلیم کے اندر کی باتیں ہیں، باہر کی باتیں نہیں ہیں. یہی سوچ کے میں نے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کری. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ بھی کہو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. السلام اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا ہے، یہ بھی کہو. آیت کا بالکل صاف سیدھا مطلب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بڑے مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی محقق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں شیخ الحدیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رات رات پر کتابیں پڑھانے والے کی حاشیوں پر نظر رکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آیت کا صاف سیدھا مطلب ہے. اللہ نے کہا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ بھی کہو سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سلام اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا. یہ بھی کہو. آیت کا مطلب یہ ہے مومن بننے کے لیے صرف خدا کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان والا بننا ہے تو خدا کا نام لینے کے ساتھ ساتھ خدا والوں کرو. مومن بننے کے لیے خدا کا بھی نام ضروری ہے اور خدا والوں کا بھی نام ضروری ہے. اللہ کا بھی ذکر ضروری ہے، اللہ والوں کا بھی ذکر ضروری ہے. دیکھیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لوگ، یاد ہے نماز میں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا چلا جن کے اوپر تم نے اپنا احسان کیا ہے. ان کا راستہ چلا جن کے اوپر تم نے اپنا احسان کیا ہے. یہ تو علمی بحث رہی. میں بالکل سادی سی بات بتا دوں، اللہ جن کے اوپر احسان کرتا ہے جب وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی مقبول ہوتے ہیں، اور جب زمین کے نیچے ہوتے ہیں تب بھی یہ ہے احسان والے. دیکھو سرکار غوث اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے 850 سال ہو گئی ہیں، لیکن ذکر ان کا یہاں ہو رہا. یہ ہے احسان. سرکار غریب نواز کو 750 سال ہو گئی دنیا سے گئے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہوتا. یہ ہے احسان. ارے غوث صاحب یا خواجہ صاحب تو بہت دور کی بات رہے، اپنے بریلی کے مولانا احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لو 100 سال ہو گئی لیکن دھمک آج بھی باقی. یہ ہے احسان. یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اپنا احسان فرمایا ہے، جن کے اوپر اپنا احسان فرمایا ہے وہ یہی لوگ ہیں. تو اللہ کا بھی ذکر ضروری ہے، ساتھ میں اللہ والوں کا بھی ذکر ضرور. دیکھیے انسان مسلمان 3 طریقے کا. ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. ہر مومن مسلمان ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے.
تین طریقے کا ہے مسلمان. ایک طریقہ بتاؤں, ایک وہ انسان جو صرف اللہ کا ذکر کرے. کس کا ذکر کرے؟ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ والوں کا ذکر نہ کرے, وہ مومن نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرے, اللہ والوں کا ذکر نہ کرے, مومن نہیں. اور ایک وہ کہ جو اللہ والوں ہی کا ذکر کرے, اللہ کا ذکر نہ کرے, وہ بھی مومن. اللہ کا تو ذکر کرتا ہے, اللہ والوں کا ذکر نہیں کرتا ہے, وہ بھی مومن نہیں. اور جو صرف اللہ والوں ہی کا ذکر کرے, اللہ کو بھول جائے, وہ بھی مومن نہیں. تو مومن کون ہوا؟ مومن وہ ہوا جو اللہ کا بھی ذکر کرے, اللہ والوں کا بھی ذکر کرے. اللہ کا بھی ذکر کرے اور اللہ والوں کا بھی ذکر کرے. یہ میرا اپنا کہنا نہیں ہے, یا کسی مولوی کا کہنا نہیں ہے, بلکہ قرآن ہے. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام پڑھو. تو اللہ کا بھی ذکر ضروری, اللہ والوں کا بھی ذکر ضروری. اب دیکھ لو, کلمہ پڑھتے ہیں اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے میں کتنے نام ہیں؟ دو ہی تو ہیں, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مومن ہو جائے گا؟ کوئی انسان محمد رسول اللہ پڑھتا رہے, لا الہ الا اللہ نہ پڑھے تو مومن ہو جائے گا؟ تو کب ہوگا مومن؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے, محمد رسول اللہ پڑھے. تو ہم نے اپنی بات تو سمجھ لی کہ اللہ کا ذکر تو ہے ہی, لیکن محمد رسول اللہ, محمد خدا نہیں ہے, خدا کے بندے ہیں, اللہ والے ہیں. مومن بننے کے لیے اللہ کا بھی ذکر ضروری ہے اور اللہ والوں کا بھی ذکر ضروری ہے. یہ میں آپ کو نصیحت کر کے جاؤں گا, پیغام دے کے جاؤں گا کہ جو انسان صرف اللہ اللہ تو کرے لیکن اللہ والوں کو بھلائے, اس کے پھندے میں نہیں پڑنا کبھی. اللہ اللہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ والوں کو بھلا رہا ہے, اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. اور جو اللہ والوں ہی کے چکر میں پڑ جائے, اللہ کو بھول جائے, اس کے چکر بھی مت پڑنا, بلکہ جو اللہ کا بھی ذکر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا بھی ذکر کرے, سمجھ جاؤ کہ یہ واقعی پکا سچا مسلمان ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا شعر ہے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے, سقر کے معنی جہنم کے آتے ہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, حضور سے اللہ کا ذکر جدا کرو تو یہ کنجی سقر کی ہوگی, جہنم کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہے, اس کا یہ فضل ہے, اس کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب والا انسان بنایا. انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا, مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کیا کہ اس نے ہمیں اس مذہب میں, اس مسلک میں پیدا فرمایا ہے جہاں پہ خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے, خدا والوں کا بھی ذکر. اللہ کا احسان ہے, ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اللہ والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, یعنی اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح ہے تو کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا, العنا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اس کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں, تجھ سے در سے سب, سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے
بیٹا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں پہرا تیرا ملت اسلامیہ ذرا دل کھول کے بتائیے آپ نے کتے تو دیکھے ابھی شور مت کرو یار شور مت کرو سکون سے بیٹھو کتے دیکھے ہمارے گاؤں میں تو بتیرے ہوئے دیکھیے ایک کتا ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی آقا نہیں ہوتا ہے کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کے یہاں چلا گیا اس کے یہاں چلا گیا کیوں اس لیے کہ اس کا کوئی در نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کا کوئی آقا نہیں ہے کہیں سے روٹی مل جاتی ہے کہیں سے بوٹی مل جاتی ہے کہیں سے ڈنڈے بھی مل جاتے ہیں کہیں سے ڈنڈے بھی مل جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ اس کا کوئی در نہیں کوئی مالک نہیں کوئی آقا نہیں اس کا کوئی گھر نہیں جب اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے کوئی در نہیں ہے تو مارا مارا پھرتا ہے بیچارہ کبھی کسی کے دروازے پہ کبھی کسی کے دروازے پہ کہیں سے روٹی مل جاتی ہے کہیں سے بوٹی مل جاتی ہے کہیں سے ڈنڈے مل جاتے ہیں لیکن اسی کی برادری کا کتا ہے اس کا در بھی ہوتا ہے اس کا آقا بھی ہوتا ہے اس کا مالک بھی ہوتا ہے اسے ڈنڈے کہیں سے نہیں ملتے ہیں کیوں اس لیے وہ کسی دروازے پہ جاتا ہی نہیں ہے جب اس کا مالک ہے اس کا آقا موجود ہے تو اس کو جنابے والا روٹی بھی ملے گی اس کو جنابے والا بوٹی بھی ملے گی اس کو جنابے والا رہنے سہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی ارے میاں ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے کتے بیمار ہو جاتے ہیں وہ لاکھ روپیہ ان کا علاج میں بھی لگا لیتے ہیں روتے ہیں کتا جب بیمار پڑ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کتے کا مالک ہے اس کتے کا کوئی دیکھنے والا ہے اس کتے کا کوئی در ہے ایک کتا وہ ہے جس کا کوئی در نہیں جس کا کوئی گھر نہیں جس کا کوئی مالک نہیں ایک کتا اسی کی برادری کا ہے اس کا در بھی ہے اس کا جناب والا مالک بھی ہے دونوں کتوں کی پہچان یہ ہوتی ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے سمجھ جاؤ کہ اس کا مالک ہے اور جس کے کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا نہیں ہوتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے بغیر پٹے والے کتے کو کوئی بھی مار سکتا ہے کوئی بھی اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑ جائے گا کوئی کھکنی لے کے دوڑ رہا ہے کوئی بیلن لے کے دوڑ رہا ہے کوئی ہتھا لے کے دوڑ رہا ہے لیکن کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے آدمی خبردار ہو جاتا ہے ہوشیار ہو جاتا ہے بابو جی کا کتا ہے سنبھل کے چلنا بابو جی نے دیکھ لیا تو جنابے والا پٹائی لگے گی اس کتے سے سب بچ کے چلتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کتے دونوں ہیں اس لیے ایک کتے کا در نہیں ایک کتے کا در ہے اس کتے کا در نہیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور جس کتے کے جنابے والا پٹا ہوتا ہے اس کی پہچان جس کتے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا مالک ہے بلا کافی ہو تمکین انسان بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا ہے اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوتا ہے جب ہم میدان میں جمع ہوں گے ہر انسان وہاں پہ جمع ہوگا بات سمجھ میں آ رہی انسان بھی دو طریقے کے ہیں ایک وہ انسان کہ جو اللہ والوں کے ذکر کو جنابے والا شرک سمجھتے ہیں اللہ والوں کے ذکر کو شرک سمجھتے ہیں یا غوث اعظم المدد کو شرک قرار دیتے ہیں اللہ والوں سے مت مانگا کرو اللہ والوں کے مزاروں پہ مت جایا کرو ان سے مرادیں مت مانگا کرو ان کی نظر و نیاز مت کیا کرو ان کے نام کے جلوس نہ نکالا کرو ان کے نام کے جلسے نہ منایا کرو ان کے نام کی محفلیں منعقد نہ کیا کرو ایک انسان وہ ہے جو نظر بھی کرتا ہے جو نیاز بھی کرتا ہے جو جلسہ بھی کرتا ہے جو جلوس بھی کرتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے ایک انسان وہ ہوتا ہے جو نظر و نیاز کا مخالف ہے ایک انسان وہ ہوتا ہے موافق ہے جب دونوں ہی لوگ حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے ان کو مت چھونا یہ غوث اعظم کے کتے ہیں ان کے گلے میں قادریت کا پٹا پڑا ہوا ہے اسی کے گلے میں غریب نواز کا پٹا پڑا ہوا ہے اسی کے گلے میں علاؤالدین کریری کا پٹا پڑا ہوا ہے اسی کے گلے میں نظام الدین کا پٹا پڑا ہوا ہے
فرشتے کہیں گے ان کو چھوڑو، یہ قادری ہے یہ موت کے ساتھ جائیں گے، یہ چشتی ہے یہ اجیر والے کے ساتھ جائیں گے، یہ صابری ہے یہ کلیے والے کے ساتھ جائیں گے، یہ پری وکیل والے ہیں، یہ مداری ہے پری وکیل والے کے ساتھ جائیں گے، یہ رضوی احمد رضا کے ساتھ جائیں گے، یہ شاہ برکت کے ساتھ جائیں گے، یہ جناب والا نظام الدین والے ہیں، یہ شہنشاہ نظامی ہے، یہ جناب والا نظام الدین اولیاء کے ساتھ جائیں گے، چھوٹے بڑے سرکار سے محبت کرنے والے ہیں ان کے در کے کتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ کتے نہیں ہیں، یہ پالتو نہیں ہے بلکہ پالتو کتے ہیں، جہنم بھی اپنا رہے گی۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب قبلہ، سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے اور آپ سمجھ گئے جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اس سے دنیا کچھ نہیں کہتی ہے، قادری ہے تو دنیا میں بھی بات کریں گے اور حشر کے میدان میں چلیں گے۔ قادری ہیں، اب سنو اعلیٰ حضرت کا شعر، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں پھیرا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، جب لکھا گائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ہم فالتو نہیں ہیں، ہم فالتو والے نہیں ہیں، ہم فالتو کتے ہیں، کتے ہیں تو اپنے مالک کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم غوث اعظم کے در کے کتے ہیں، اگر ہمیں 11ویں نہیں منائیں گے تو پھر کون ہے؟ اور ایک نقطہ اور دے کے جاؤں، ایک نقطہ اور دے کے جاؤں، جب فالتو کتے مرتے ہیں، فالتو کتے مرتے ہیں روڈوں پہ، جنگلوں پہ، بیابانوں پہ، کون سے کتے؟ فالتو کتے مرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جب پالتو کتے مرتے ہیں تو انہیں پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں، انہیں اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، ارے میاں کسی مالک کا